ہمارے ہاں اس طرح بے پیندی کا مفتی نہیں ہوتا ہے. آپ نے چائے پلا دیا تو آپ کی طرف فتویٰ چلا گیا، اور انہوں نے ناشتہ کرا دیا تو ان کے سب خواہ فتویٰ ہو گیا. ایسے ایسے مفتی لوگ کسی خاص ہی شہر میں پیدا ہوتے ہوں گے. ہمارے بہار میں بڑا ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایسے ہی بے پیندی کے لوٹا ایک مفتی صاحب تھے. انتظار میں رہتے تھے کہ کون زیادہ ہدیہ لے کر آتا ہے. تو ایک جگہ ایک گھر میں ساس اور بہو میں انبن چلتی رہتی تھی. بہو کی ساس سے نہیں بنتی اور ساس کو بہو سے نہیں پٹتی. روز جھگڑا روز جھگڑا. خدا کی شان ایسی، انہی سبوں کے جھگڑے میں جو لڑکا تھا، شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو ساس چاہتی تھی کہ جتنا کچھ چھوڑ کر بیٹا میرا گیا ہے 16 آنا ہم اپنے قبضے میں کر لیں، اور اب اس سے بدلہ سادھنے کا اور بدلہ لینے کا چانس ملا ہے. اب شوہر تو اس کا ختم ہی ہو گیا، اس کو شہر بدر کر دیں. اور عورت اس کی مرنے والے کی جو تھی وہ ظاہر ہے اس کی ماں کے مقابلے میں جوان ہی ہوگی. تو اس نے پلان بنایا کہ میں جب اس کا ہاتھ پکڑتی تھی اور اس پر ہاتھ چھوڑتی تھی تو شوہر میرا جو اس کا لڑکا تھا وہ اس کی طرف سے کھڑا ہو جاتا تھا. اب تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، میدان کلیئر ہے، تو بڈھی کو نکالو باہر. تو جھگڑا اور تیز ہو گیا. اب بوڑھی کہتی ہے کہ لڑکا میرا تھا اس لیے گھر میرا، اور تو جس گھر سے آئی ہے ادھر ہی جا. اور عورت کہتی تھی کہ سارا گھر ساری جائیداد میری، مجھ کو لا کر اس نے بٹھایا تو میں یہاں بیٹھوں گی، اور تو جا کہیں اور جا جہاں تیرے شوہر نے تیرا انتظام کیا. اب دونوں میں جب جھگڑا طول پکڑ گیا تو اڑوس پڑوس کے لوگوں نے کہا کہ کیوں جھگڑا کرتی ہو؟ ارے تم بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، اللہ رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. دونوں تیار، ٹھیک ہے جو خدا رسول کا فیصلہ ہو. تو فیصلہ کون کرے گا؟ کہا مفتی صاحب کے پاس جاؤ. مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے، دونوں پہنچ گئی، بیوی بھی ماں بھی. تو ماں ذرا تجربے کار نہ تھی، ہوشیار تھی. ماں پہنچی تو ذرا ہدیہ تحفہ لے کر مفتی صاحب کی خدمت میں گئی. آئیے ناتجربہ کار جذبات میں گئی تو بہت چرب زبانی کرتی ہوئی، لیکن مفتی صاحب کے لیے کوئی تھیلا ویلا اس نے نہیں رکھا. اب مفتی صاحب کے پاس پہنچی تو مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا بتاؤ قرآن سے فیصلہ کروں یا کسی اور کتاب سے؟ تو دونوں نے کہا کہ حضور جب قرآن ہی میں لکھا ہوا مل جائے گا تو پھر کون مسلمان ہے کہ جو قرآن کے خلاف جائے گا؟ اگر قرآن سے ہم لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اللہ کا نام لے کر قرآن پاک کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں تمہارے مسئلے کا حل بیان کریں گے. اس میں ہر چیز کا مسئلہ ہے تو تم دونوں کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہوگا ضرور. آنکھ بند کر کے اللہ کا نام لے کر انہوں نے جو کھولا تو سامنے ایک آیت نظر آئی. اور مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو تم بھی دیکھ لو آ کر کے. بوڑھی تو خیر سمجھدار ہے، وہ تو سمجھ ہی جائے گی، لیکن تم جوان ہو، تمہارا سمجھنا مشکل ہے. تم جا کر یہاں سے شور کرو گی کہ مفتی صاحب نے غلط مسئلہ بتا دیا، اس لیے تمہاری روشنی بھی تیز ہے. سب ماں کا ہے، تمہارا اس میں کہاں ہے؟ تم کو دالان بھی نہیں ملے گا، تم کو بیڈ کا بھی نہیں ملے گا، کوئی کمرہ نہیں ملے گا، کلیئر لکھا ہوا ہے ماں کا، سب ماں کا. اب وہ کھول کر آنکھ دیکھ رہی ہے تو واقعی وہ ماں کا سب لکھا ہوا ہے، بیوی کا تو کچھ بھی نہیں ہے. چلی گئی بیچاری. بھائی جب ماں کا سب ہو گیا تو اب کیا ہے؟ اب تو قرآن ہی نے فیصلہ کر دیا. خاموش چلی گئی. جا کر سہیلیوں میں اس نے کہا کہ بھائی عجیب قرآن پاک ہے، آج تک تو ہم نے قرآن پڑھا نہیں، توفیقیں نہیں ہوئی تھی،
اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اب تو میں کچھ اس میں قیل قال کر ہی نہیں سکتی ہوں، تو کلیئر لکھا ہوا ہے وما کسب۔ تو سہیلیوں نے کہا کہ بہت بے وقوف معلوم ہوتی ہے، ارے قرآن اردو میں تھوڑا ہی ہے، وہ تو عربی میں نہ ہے، تب ماں کا سب تو عربی کا لفظ ہوا، وہ اردو والی ماں تھوڑے ہے وہاں، تم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ مفتی صاحب کے پاس گئی تھی تو کچھ لے کر گئی تھی خالی ہاتھ، انہوں نے کہا خالی ہاتھ گئے تھے، وہاں تو اللہ رسول کا فیصلہ سننا تھا، قرآن سے انہوں نے فیصلہ کر دیا، تو اب اس میں ہم کو کیا کرنا تھا، ہم تو خامخواہ بہت نادان ہے تو۔ اب بڑھیا گئی تھی تو کہاں، بوڑھی تو کچھ تھیلے میں لیے ہوئے تھی، کہا تو اسی نے نا اس طرح سے فیصلہ کرا دیا، وہ تھیلے والے کو تو تم نے پہچانا ہی نہیں، فیصلہ تو اصل مفتی تو وہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو اب جو آئی سہیلیوں سے سمجھ بوجھ کر، تو پھر جھگڑا اس نے شروع کیا، نہیں مانوں گی فیصلہ، تو نے مفتی سے کچھ لے دے کر کے معاملہ کر لیا تھا، تم دونوں میں پہلے سے کچھ طے ہو چکا تھا، سازش کے تحت یہ فتویٰ دیا گیا ہے، میں نہیں مانوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ سن لو اس سے، دوبارہ مفتی کے پاس چلو۔ تو اب عورت بھی تو ہوشیار ہو گئی تھی، اپنے سے پہلے ہی اس نے مفتی صاحب کے پاس اپنا بھیج دیا، تو مفتی صاحب تو پہلے ہی سے بیچارے نرم گوشہ پیدا کر ہی چکے تھے، سوچنے لگے کہ اب کے قرآن پاک میں اس کے بارے میں کچھ نکلنا چاہیے۔ اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، تم بوڑھی کے ساتھ خوب جھگڑا جھنجھٹ کرو اور کہو کہ اس وقت تو مفتی صاحب اجلت میں تھے، بہت سا مقدمہ کھلا ہوا تھا، اسی میں تو پہنچ گئی، غور کرنے کا ان کو موقع کہاں ملا، دیکھا نہیں قرآن باقاعدہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر تو انہوں نے شروع نہیں کیا، وہ تو ایسے ہی کھولا اور ایک دم ماں کا سب نکل گیا۔ تو ایسے تھوڑے ہی مسئلہ ہوتا ہے طے، اطمینان کی حالت میں جب سکون کے وقت میں رہیں اور کوئی دوسرا جھمیلا نہ ہو تب چلو۔ تو بوڑھی نے کہا ٹھیک ہے چلو، قرآن کا فیصلہ تھوڑی بدلتا ہے، اس کو کیا معلوم تھا کہ اب کی مرتبہ ہم سے زیادہ بھاری چڑھاوا چڑھ چکا ہے۔ آ گئی بیچاری، کہا مفتی صاحب جو فتویٰ آپ نے دیا تھا وہ قرآن ہی کے مطابق تھا نا؟ کہ بالکل، ہمارے ہاں تو سوائے قرآن حدیث کے دوسری چیز کا گزر ہی کہا ہے، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں جو حکم لگاتے ہیں سب قرآن سے۔ کہا پھر یہ کیسے آئی؟ تو پوچھا کہ تم کیوں جھگڑا کرتی ہو، جب قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ ہو ہی گیا تھا تو بوڑھی سے کیوں تو جھگڑا کرتی ہے، پھر کیوں آئی؟ کہا نہیں حضور، میں نے اسی وقت انداز کر لیا تھا کہ آپ بہت اجلت میں تھے، بہت سارے معاملات آپ کے سامنے تھے، کئی آدمی تو اپنا مسئلہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی الجھن میں جلدی میں آپ نے کچھ غور نہیں کیا، سیاق سباق نہیں دیکھا، بس بیچ ہی سے پڑھ دیا تھا آپ نے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ ذرا نظر ثانی کر لیجئے، آدمی ہے بھول چوک ہوتی ہے، آپ آگے پیچھے دیکھ لیجئے ہمارا اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، سارا کا سارا ماہی کا ہے، بیوی کا کچھ نہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ارے قرآن تو وہی ہے، ایک بار دیکھو 100 بار دیکھو، بدل توڑ ہی جائے گا، لاؤ ہم پھر وہیں سے کھول کے دیکھتے ہیں جہاں پر فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ کہا ہاں اسی جگہ دیکھیے گا اور شروع سے پوری سورت پڑھیے گا۔ تب کی مرتبہ تو مفتی صاحب کو ادھر سے مل چکا تھا، اب مفتی صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا۔ کا دیکھیے ماں کا صرف اغنا ہوتا ہے، کلیئر لکھا ہوا ہے یہاں، سب کہاں سب تو بعد میں، پہلے تو یہاں بول دیا کہ ماں اغنا، صرف ماں آگن میں رہے گی، اس کو آگن ہی ملے گا، کمرہ روم نہیں ملے گا۔ وہی مفتی صاحب ہیں، ایک بار کہا کہ موسم گرما میں آتا ہے اور دوسری بار 10 سال کے بعد کہا کہ اس دیار میں نہیں پایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بے پیندی کے لوٹا ہے، کبھی ادھر لڑھک گئے کبھی ادھر لڑھک گئے۔ ہمارا مفتی ایسا نہیں ہوتا ہے، جو صحیح فتویٰ ہے وہی فتویٰ دیا، جو جائز ہے اس کو جائز بتایا، جو ناجائز ہے اس کو ناجائز بتایا۔ اب جب یہ پلٹی کھا گئے بیچارے تو اب کہتے ہیں کہ دیکھیے پتہ یہ چلا کہ ان کے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں،
آپ دے دیجئے نذرانہ تو ماں کا سب ہو جائے گا، وہ دے دے نذرانہ تو پھر اگنی میں رہنا پڑے گا، صرف آگن ہی ملے گا۔ ایسے مفتیوں کا کیا اعتبار ہے؟ یہ تو میں نے لطیفہ آپ کو سنا دیا۔